ناظرین، یہ جو بچے ہیں نا، یہ والدین کو بڑے پیارے ہوتے ہیں. اب دیکھیں، یہ والدین بچوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. بچوں کو خوش کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں. بچوں کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے نا، تو والدین سے ان سے 10 گنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس سے بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. والدین بچوں کو جتنا مرضی خوش رکھنے کی کوشش کر لیں، ان کی ساری ضرورتیں پوری کریں، ٹھیک ہے، لیکن بچوں کی اندرونی کیفیت کیا ہے، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، ان کی جذباتی کیفیت کیا ہے، اس سے والدین نہ واقف ہوتے. اور یہ جو لا علمی ہے نا ان کی اندرونی جذباتی کیفیت سے، اس کے کئی بار نا والدین کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اب دیکھ، کسی بھی والدین کے، کوئی بھی والدین ہے، ان کے لیے سب سے بڑی دکھ کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ان کا بچہ، ان کی بچی، ان کے جیتے جی خودکشی کر لیں، اپنے آپ کو ختم کر لیں. اس سے بڑی دکھ کی بات کسی والدین کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جیتے جی اپنے بچوں کی جو ہے موت کو دیکھ لیں؟ اس سے بڑی دکھ کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. دیکھیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہم یونیورسٹی میں تھے، ایم بی بی ایس کر رہے تھے، 3rd ایئر میں تھے، ہمارے ایگزام چل رہے تھے. تو ہم نماز پڑھنے جاتے تھے، تو وہیں پہ ہمارا نماز پڑھنے جاتے تھے، مسجد کے سامنے کیفے تھا. تو ہم نماز پڑھ کے وہاں پر نا اکثر چائے پینے کے لیے بیٹھ جاتے تھے. اس دن بھی غالباً عصر کا ٹائم تھا، ہم نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے تو ہم نا کیفے پہ چلے گئے. ہم نے وہاں چائے آرڈر کی. تو اسی دوران نا ہمیں ایک انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ نے جوائن کیا چائے پینے کے لیے. وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. اکثر اس کے ساتھ نا مسجد میں ہی ملاقات ہوتی تھی، اور ایسے ہی یعنی کہ چائے پہ، کبھی کھانے پہ، وہاں پہ ملاقات ہو جاتی تھی. ایسے ہلکی پھلکی فارمل گفتگو ہو جاتی تھی. اس نے اس دن ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے پی. اس کے بعد ہم چلیں گے کیونکہ ہمارے ایگزام ہو رہے تھے، تو ہم واپس چلیں گے. واپس جا کے ہم نے اپنی تیاری شروع کر دیا یوزول. تو تھوڑی دیر پر کیا ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے 40 منٹ کے بعد نا ہاسٹل میں ہر دفعہ افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے. لوگ بھاگ رہے ہیں، چیخو پکار ہے، ایمبولینس کی آواز آ رہی ہے. تو ہم بھی ایک دم باہر نکلے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، جہاں سب جا رہے ہیں اس طرف ہم بھی چلے گئے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایسے فون میں لتھڑا ہوا نیچے پڑا ہوا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس نے ہمارے ہاسٹل میں 10 منزلہ تھا، کہ 10th فلور سے جو ہے نا اس نے نیچے چھلانگ لگا دی. اب جیسے ہم اس کی شکل دیکھتے ہیں تو یہ وہی انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا جو ہمارے ساتھ وہاں پر چائے پی کے آیا. اب دیکھیں کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہمارے ساتھ چائے پی رہا ہے، گپ شپ کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر کیا چل رہا ہے ہمیں بالکل علم نہیں ہوا. اس ٹائم ہم 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے. سائکیٹری کے بارے میں ہمیں زیادہ علم نہیں تھا، کیونکہ یہ سبجیکٹ ہمیں نا فائنل ایئر میں پڑھایا جاتا ہے. تو ہمیں کوئی زیادہ ہو نہ نہیں تھی اس بارے میں. نہ ہمیں اسکول میں اس بارے میں کوئی بیسک نالج ہوتا ہے، نہ کالج میں ہوتا ہے، نہ ہمیں اس بارے میں کوئی بتایا جاتا ہے، نہ بڑے بتاتے ہیں. اب دیکھتے کہ اس کے بارے میں بیسک نالج ہونا چاہیے. اب اس ہمارے انجینئرنگ کے جو پیارا بھائی تھا ہمارا، اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا. لیکن ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے ہمارے پیارے بھائی ہیں جن کے ذہنوں میں یہ کیفیت چل رہی ہے، جو کہ ان جذباتی کیفیت سے گزر رہے ہیں. اگر ہم کسی ایک کو بھی پہچان لیں اور اس کی زندگی بچا لیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پوری انسانیت کی زندگی بچا لی. ہم نے کسی والدین پر یہ قیامت آنے سے پہلے ہی روک لی. تو اس کے لیے ہمیں نا بہت ضروری ہے کہ ہمیں بیسک آئیڈیا ہو کہ ہم نے کیسے پہچاننا ہے ایسے لوگوں کو. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا کوئی پیارا، ہمارا کوئی دوست، اس میں یہ تھاٹس، سوسائڈل تھاٹس، خودکشی کرنے کی یہ جو باتیں اس کے ذہن میں آ رہی ہیں، تو ہم کیسے پہچانیں؟ اب ریسرچ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ریسرچ کہتی ہے کہ جتنے لوگ بھی خودکشی کرتے ہیں ان میں سے جو 90 سے 95% لوگ وہ ایسے ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی مینٹل النس ہے، بہت سوشل پرابلمز ہیں، لیکن جو سب سے مین کاز ہے وہ ڈپریشن. اب دیکھیں، یہ ڈپریشن کو ہم ویسے بڑا فارمل لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ڈپریشن ہے کہ اس کا بیسک تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کہیں ہم تو ڈپریشن میں نہیں ہیں. آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ڈپریشن میں تو نہیں ہیں. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ڈپریشن میں تو نہیں ہیں. دیکھیں کہ اب یہ ڈپریشن بڑا کامن لفظ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں. اب اس کا اردو مطلب ہے کہ اداس ہونا. اب دیکھیں، اداس ہم اکثر ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اگر مجھے کوئی مشکل آتی ہے، مجھے کوئی پریشانی والی خبر سنائی دیتی ہے، تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، اداس ہو جاتا ہوں. آپ بھی اداس ہو جاتے ہیں. کیا اس کا مطلب ہم ڈپریشن میں ہیں؟ بالکل نہیں. اب میڈیکل میں ہم ڈپریشن کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیں، کچھ سمٹمز، ہر انسان میں ڈپریشن کے ڈفرینٹ سمٹمز آتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کو نیند زیادہ آتی ہے. جیسے مجھے جو ہے نا، جب میں اداس ہوتا ہوں مجھے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے. کچھ لوگوں میں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، کچھ کو بھوک کم لگتی ہے، کچھ کو نیند زیادہ آتی ہے، کچھ میں نیند کم ہوتی ہے، کچھ میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو سب میں بیسکس ہیں.
جو سب میں کامن ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ میں 14 دن سے زیادہ یا 2 ہفتے سے زیادہ مسلسل آپ پر یہ کیفیت ہے کہ آپ کو روزمرہ کے کاموں میں آپ کی دلچسپی ختم ہوگی، آپ کے لیے جو چیزیں پہلے انجوائیبل تھیں اب وہ انجوائیبل نہیں رہی، آپ اندر سے بیزاری محسوس کر رہے ہیں، تو پھر یہ والے سمٹمز آ رہے ہیں، اور ساتھ میں اگر کوئی ان میں سے کوئی سمٹمز ہے، نیند نہیں آ رہی، بھوک کم لگ رہی ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ بندہ ڈپریشن ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ تو ہم نے خود کو پہچان سکتے ہیں ایسے کہ ہم ڈپریشن میں ہیں یا نہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک اور لیول پر بھی ہمیں سوچنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو ہم نے کیسے پہچاننا ہے کہ اس میں سوسائڈل تھاٹس چل رہی ہیں، اس کو ہم نے کیسے پہچاننا ہے۔ اب دیکھیے، جو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو بھی بندہ خودکشی کرتا ہے نا، وہ خودکشی کرنے سے پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں یا بالکل واضح طور پر وہ اس بات کا اظہار لازمی کرتا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں مر جاؤں، چاہے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کرتا ہے یا واضح الفاظ میں کرتا ہے۔ اب جو اکثر لوگ ہیں وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اب ان کو پہچاننا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں، وہ جو ایسا انسان ہے جس میں سوسائڈل تھاٹس چل رہی ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ اکثر وہ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں دور چلا جاؤں، کہیں میں دنیا سے کہیں دور چلا جاؤں، میرا دل کرتا ہے کہ میرے گھر والے میری وجہ سے بہت پریشان ہیں، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بالکل کوئی کام نہ کروں۔ اگر آپ کسی بھی انسان سے ایسے الفاظ سنتے ہیں تو آپ کو فوراً آپ کے مائنڈ میں کلک ہونا چاہیے کہ یار یہ اس میں سوسائڈل تھاٹس تو نہیں آ رہے۔ اگر آپ کو یہ کلک کرتا ہے تو آپ فوراً اس سے ایک سوال پوچھیں، چاہے وہ آپ کا بچہ ہے، چاہے آپ کا دوست ہے، چاہے آپ کا رشتے دار ہے، اس سے آپ یہ بات پوچھیں کہ کیا آپ کو خودکشی کرنے کا دل تو نہیں کرتا، کیا آپ کے ذہن میں خودکشی کرنے کے خیالات تو نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، آپ نے فوراً اس سے یہ پوچھنا ہے اور اس کو فوراً کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کرنا ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جانا ہے، کیونکہ وہ اس کی کاؤنسلنگ کریں گے، ان کو میڈیسن دیں گے۔ اب ڈپریشن میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں، ہمارے دماغ میں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو ہم نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں، جو کہ ایک سیل سے میسج دوسرے سیل تک لے کے جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو بیلنس ہے نا، ان کیمیکلز کا، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہ سائیکیٹرک کے ڈاکٹر جو ہیں وہ ہمیں میڈیسن دیں گے، کیمیکل ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے، اور مکمل طور پر یہ قابل علاج ہے۔ اگر آپ میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں اور آپ بھی کسی ایسی جذباتی کیفیت سے گزر رہے ہیں جس سے آپ کو لگ رہا ہے آپ میں سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں، تو برائے مہربانی اپنے قریبی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں اور اپنا علاج کرو۔ شکریہ۔